السلام علیکم فائن، کیا حال ہے؟ اجمل جامی دنیا ویلاگس میں اپنے نعرہ مستانہ کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہے۔ اعظم چودھری صاحب صدر لاہور پریس کلب ان دنوں زیر بحث ہیں کہ پی ٹی وی سے ان کی سروسز کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں جو عید کے دوسرے روز جناب وزیر اعظم اور جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں، وزیر اطلاعات بھی تھیں، گورنر بھی تھے، تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بارے میں خوشخبری سنانی تھی، تو وہ گورنر ہاؤس لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں انہوں نے تلخ سوال مبینہ طور پر پوچھا، تو اس کی پاداش میں شاید انہیں پی ٹی وی سے ہٹا دیا گیا، ان کی تجزیہ کاری کی جو خدمات تھیں وہ لینے سے انکار کیا سرکار نے۔ تو اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ کیا واقعی اعظم چودھری صاحب کو پی ٹی وی کی جاب سے برطرف کیا گیا ہے؟ کیا وہ امپلائی تھے پی ٹی وی کے، کانٹریکٹ پہ تھے یا نہیں؟ اصل صورتحال ہے کیا؟ اور کیا واقعی وہ ایک سوال پوچھنے کی پاداش میں انہیں آفر کیا گیا ہے؟ تو حقائق کے ساتھ یہ قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج جہاں میری وزارت اطلاعات میں گفتگو ہوئی، وہاں پی ٹی وی میں جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو ہوئی، بالخصوص ان کے جو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں بیرون ملک ہیں، لیکن انہوں نے مجھے رائٹنگز میں جواب بھیجا، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے فیکٹ چیک کے عنوان سے اعظم چودھری صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹریبیون کی ایک خبر تھی، ہمارے ایک صحافی رمیز انہوں نے خبر یہ شائع کی تھی کہ اعظم چودھری صاحب جو کہ پریس کلب کے صدر ہیں، گورنر ہاؤس میں اس پریس کانفرنس کے دوران سوال پوچھنے کی پاداش میں انہیں پی ٹی وی سے آفر کر دیا گیا ہے۔ اعظم چودھری صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، کئی ایک اخبارات سے وہ منسلک رہ چکے، چاہے نوائے وقت ہو، روزنامہ جنگ ہو، روزنامہ جناح ہو، یا اب تک ٹی وی ہو یا دیگر، اور پی ٹی وی میں بھی تجزیہ کار کے طور پر آتے تھے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ پریس کلب کے صدر نہیں بنے، اس سے پہلے بھی صدر رہ چکے اور 2 بار پریس کلب کے سیکرٹری بھی منتخب ہو چکے ہیں، منتخب ہو کے ہی یہ صدر یا سیکرٹری بنتے ہیں۔ ہر سال آپ کو پتہ ہے پریس کلب کا الیکشن ہوتا ہے، کسی بھی پریس کلب کا۔ تو میری آج اعظم چودھری صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، چونکہ یہ ایشو سوشل میڈیا بہت وائڈلی ڈسکس ہو رہا تھا، تو آئی تھاٹ ٹو کم اپ ود دی فیکٹس کے فریقین کہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہانی سنیے کہ اعظم چودھری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی 2022 میں، یعنی پچھلے برس، انہیں یہ بتایا گیا پی ٹی وی کی جانب سے کہ آپ جمعرات جمعہ ہفتہ لائیو ایک پروگرام ہوگا باخبر کے نام سے، اس میں 7 سے 8 بجے شام کی سلاٹ میں، اس میں آپ بحیثیت تجزیہ نگار ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خدمات دیں، اور دیگر تجزیہ نگاروں میں اس میں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار جناب مرزا سولنگی صاحب ہیں، مرزا سولنگی صاحب اور محترمہ شہنیلا عمار صاحب ہیں، اقرار ہارون صاحب ہیں، اور چوتھے اعظم چودھری صاحب ہیں۔ یہ پینل تھا جو آ بھی رہا تھا، ہم نے پی ٹی وی پہ پروگرام میں انہیں دیکھا بھی۔ پروگرام شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر مئی کے بعد سپٹمبر میں 2022 میں انہیں اپروول لیٹر موصول ہوتا ہے پی ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے۔ کانٹریکٹ لیٹر نہیں وہ کہہ رہے، وہ یہ خود کہتے ہیں اعظم چودھری صاحب، یہ آن ریکارڈ ہے کہ اعظم چودھری صاحب بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پی ٹی وی کے امپلائی نہیں رہے۔ البتہ وہ فیکٹ کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مئی میں پروگرام شروع ہوا پچھلے برس، اور سپٹمبر میں اپروول لیٹر انہوں نے پی ٹی وی کی جانب سے ملا، جس میں کہا گیا کہ آپ کو فی پروگرام اتنے پیسے فیس کی مد میں ادا کیے جائیں گے، جو بھی 10 12 15 18 بنتے ہیں ہزار۔ تو اس میں کسی ایک وقت یا کسی ایک خاص پروگرام کا ذکر نہیں تھا، کوئی بھی پروگرام جس میں آپ شریک ہوں گے، خدمات دیں گے، اس کے عوض آپ کو اتنے روپے معاوضے کے طور پر دیے جائیں گے، جو پی ٹی وی کا ایک اصول بھی رہا ہے، چاہے وہ کسی فنکار کی خدمات لینی ہو، تجزیہ کار کی یا صحافی کی۔ اور اس پروگرام باخبر کے علاوہ وہ دیگر پروگرامز میں بھی تب سے لے کے اب تک شریک ہوتے رہے۔ پھر آ جاتا ہے عید کا وہ دوسرا دن، انہیں یہ کنوے کیا گیا کہ عید کے دوسرے دن جہاں پریس کانفرنس ہوگی، اس کے بعد ایک خصوصی ٹرانسمیشن بھی پی ٹی وی کے لیے آپ کریں گے، جہاں پہ سجاد میر صاحب بھی تھے، اعظم چودھری صاحب بھی، اور ہمارے سینئر صحافی ہیں نامور تجزیہ نگار جناب سلمان غنی صاحب، وہ بھی موجود ہوں گے۔ لیکن جیسے انہوں نے وہ سوال کیا جس میں میڈیا کے اوپر قدغن کا ذکر تھا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیل میں جانے کا فائدہ نہیں، وہ آپ دیکھ چکے سن چکے، ان کا سوال کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی واز ٹولڈ کہ آج پریس کانفرنس کے بعد گورنر ہاؤس میں یہ ٹرانسمیشن کرنی ہے، ان کی اس اہم پریس کانفرنس اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات بنی، اس موقع پر قوم کو آگاہ کرنا ہے، تو خصوصی ٹرانسمیشن بھی پی ٹی وی کے لیے میں کروں گا ان تجزیہ نگاروں کے ساتھ جن کا میں نام لیا۔ تو اعظم چودھری صاحب یہ بتاتے ہیں آن ریکارڈ کہ اس سوال کے بعد جیسے پریس کانفرنس ختم ہوئی، لوگ چائے پر چلے گئے اور پھر ٹرانسمیشن ہونی تھی، پی ٹی وی کا ایک ذمہ دار میرے پاس آیا اینڈ ہی سیڈ کہ یو آر نو مور ود دا شو اور ود دا ٹرانسمیشن۔ بس یہ انہیں آفیشلی کہا گیا کہ جو ٹرانسمیشن ہونی تھی جس میں آپ نے بیٹھنا تھا، آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں وہاں سے رخصت ہو گیا، اور انہوں نے معذرت کر لی چونکہ پی ٹی وی والوں نے، تو میں آ گیا۔ تب سے لے کے، یعنی وہ 30 تاریخ کی بات ہے، عید کا دوسرا دن، آج ہم آپ سے مخاطب ہیں تو یہ 11 جولائی ہے،
تو یہ جو 10-11 دن بنتے ہیں، اس بیچ میں وہ جو پروگرام باخبر تھا جو جمعرات جمعہ ہفتہ ہوتا ہے وہ ہوا، لیکن اس میں بھی اعظم چودھری صاحب کو شامل نہ کیا گیا. دس از آلسو اے فیکٹ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ یہ میری ذات کا ایشو تھا، صحافتی برادری یا کسی پریس کلب کے کارکن کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ اختیار کیے رکھی. آج جب ٹریبیون کے صحافی کی خبر آئی تو پھر یہ معاملہ زیر بحث آیا. اس پر اب آ جاتے ہیں دوسرا جو اینگل ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. مریم اورنگزیبہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ فالس اور بیس لیس سٹوری ہے. اعظم چودھری کبھی پی ٹی وی کے امپلائی نہیں رہے، اور he is and has only been a member of an issue-based analyst pool for PTV. He has not been removed from this pool and has not been asked to leave. Nothing of this sort has been communicated to him. He is part of PTV Lahore analyst pool as I write this tweet. درست. اعظم چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی وی کا امپلائی نہیں ہوں، میں کانٹریکٹ پہ نہیں ہوں. مجھے آپ نے مئی میں اس پروگرام کا حصہ بنایا، سپٹمبر میں آپ نے اپروول لیٹر بھیجا اور بتایا ہر پروگرام میں شامل ہونے کی اتنی فیس ملے گی، لیکن گورنر ہاؤس میں جب میں نے سوال پوچھا تو اس کے بعد مجھے پی ٹی وی نے کہا معذرت جی اب آپ کو ہم ٹرانسمیشن میں یا کسی پروگرام میں نہیں لے سکتے. اگر یہ بات ایسے ہی ہے جیسے وزارت اطلاعات بتا رہی ہے تو پھر اعظم چودھری صاحب کو باخبر جو پروگرام ہوا جو کرنٹ افیئرس پہ ہوتا ہے اس میں پچھلے ہفتے کیوں نہ شامل کیا گیا؟ سوال نمبر 1. اور اگر حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ پول کا بھی حصہ ہیں اور اعظم چودھری صاحب کا دعویٰ کہ انہیں اپروول لیٹر ملا ہوا ہے تو پھر فوراً اعظم چودھری صاحب کو کسی بھی سیاسی ایشو کے اوپر دوبارہ کیوں نہیں یاد کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو حکومت خفا ہوئی ہے نا، جو پول میں رکھتے ہوئے بھی انہیں 10-11 دنوں سے یاد نہیں کیا گیا، اور جو اس دن ٹرانسمیشن ہونی تھی گورنر ہاؤس میں اس سے فوراً معذرت کی گئی. ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اس لیے مناسب سمجھا کہ فیکٹس کی روشنی میں یہ قصہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ واقعی وہ امپلائی نہیں ہے، یہ دعویٰ درست ہے، لیکن اگر پول کا حصہ ہیں why he is not asked to appear on PTV again. میں نے جو ایسا پوچھا کہ اب اس کے بعد جب کہ منظر عام پر معاملہ آ چکا ہے تو اگر اب پی ٹی وی آپ کو زحمت دیتا ہے تو تسی جاؤ گے؟ پھر وہ کہنے لگے نہیں یار ہوں باندھا نہیں، بڑی شرمندگی ہو گئی ہے، نہیں کافی ہے. تو لہٰذا یہ سرکار کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن حقائق اور واقعات بہرحال یہ خبر دیتے ہیں کہ کچھ خفگی تو ہوئی نا، کچھ تو ناپسند آیا جس کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی. جن فیکٹس میں جن پوائنٹس میں الجھایا جا رہا ہے امپلائی نان امپلائی کانٹریکٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کی ہے، اپروول لیٹر کی، تجزیہ نگاروں کی، پول بنتا ہے. اور ایک آخری بات سنتے جائیں، پی ٹی وی پر ہر دور میں پسند کے جو اور حکومت کے لائک مائنڈڈ جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں انہیں بٹھایا جاتا ہے. پی ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر آپ حکومت کے اوپر گوشمالی کریں گے یا ان کے بارے میں منفی بات کریں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے سرکاری ٹی وی کو پسند نہیں آتی نا، یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. تو بہرحال اب دلچسپ عمر یہ ہوگا، میں نے ٹویٹ کی صورت میں پوچھا بھی ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ اگر آپ کا دعویٰ درست ہے کہ وہ پول کا حصہ ہیں تو چوہے صاحب کو اب ہم کب پی ٹی وی پر دوبارہ بحیثیت تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو انتظار رہے گا اس کا. تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ.